بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، سیاسی پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاضی زیاد صاحب۔ قاضی زیاد صاحب کا میں تعارف کروا دوں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، صحافت بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے عمران خان کی پارٹی کے لیے بڑی زبردست قربانی دی ہے۔ 15 دن یہ بھی جیل کاٹ کے آئے جب برا وقت چل رہا تھا۔ ابھی بھی خیر پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی تو 3 صوبوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے برا وقت ہی ہے، لیکن ثوابی سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر 15-20 دن انہوں نے بھی جیل میں گزارا۔ لیکن ان کی جرت کو سلام ہے قاضی زیاد صاحب کی کہ قاضی زیاد صاحب اس وقت کینسر سے لڑ رہے تھے جب یہ جیل گئے تھے، اور آپ بھی میڈیسن تو یہ لے رہے ہیں۔ ایک کینسر سے لڑنے والا شخص جو ہے، جو صحافی بھی ہے لیکن عوام کے حقوق کے لیے عمران خان کا جو پروگرام ہے اس کے لیے قاضی زیاد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں نے خاص طور پہ ان کو دعوت دی ہے، اور چونکہ پورے ملک کی نظریں جو ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کی سیاست کے اوپر مرکوز ہیں۔ وفاقی حکومت اگرچہ شہباز شریف نے دوسری بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے، لیکن وہ حلف اٹھانے کے ساتھ ہی ایک آنکھ سے وہ مریم کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں مریم بالکل ان کا پتہ نہ صاف کر دے، لیکن زیادہ ان کی آنکھ جو ہے خیبر پختونخوا کی طرف ہے، چونکہ ادھر جارحانہ پلیئر جو ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب آج جیل میں عمران خان صاحب بھی ملے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے لے کے کوئٹہ تک مولانا فضل الرحمان اور پھر کراچی تک مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں۔ پھر عوامی نیشنل پارٹی کا پارہ بہت آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں وزارتوں کی تقسیم بھی ہونے جا رہی ہے۔ ان ساری خبروں پہ بات کریں گے جناب زیاد قاضی صاحب سے۔ زیاد قاضی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ عمران خان سے آج 2-2.5 گھنٹے ملاقات کرنے کے بعد جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے اتوار کو ایک بہت بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ وہ کس قسم کا احتجاج ہوگا؟ کیا پھر پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں ان کو ابھی ریسٹ کا موقع نہیں ملے گا؟ دیکھیں مانگٹ صاحب، شکریہ۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ دیکھیں امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ مکمل طور پہ اس وقت کوشش کریں گے کہ وہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ لڑائی لڑ لے۔ یہ جو موجودہ پوزیشن بنی ہوئی ہے داندلی کی اور مخصوص نشستوں کی، تو آج عمران خان صاحب نے ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ جا کے خیبر پختونخوا میں پہلے احتجاج کریں، پشاور میں کریں، اور آپ خود لیڈ کریں، جس کا انہوں نے آج اظہار بھی کیا اپنے پریس کانفرنس میں۔ تو وہ خود لیڈ کریں گے، پہلے یہ پشاور سے شروع ہوگا، اور پھر اس کے اثرات جو ہے وہ آپ کو کچھ عرصے بعد وفاق میں نظر آئیں گے، جس میں پنجاب بھی حصہ لے گا، پھر سندھ سے بھی لوگ آئیں گے، پھر یہ اس کا دائرہ کار آہستہ آہستہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ بڑھتا جائے گا۔ اور عمران خان کی ایک پلاننگ یہ بھی ہوگی جو جس طرح اس نے پہلے احتجاج کیے تھے جس وقت وہ آزاد تھا اور خود کر رہے تھے، تو وہ کے پی کے سے شروع کرتے تھے اور آہستہ آہستہ وہ دائرہ کار بڑھا کے پھر وفاق میں آتے تھے۔ تو اب بھی اس کی جیل سے یہی پالیسی ہے کہ کے پی کے سے شروع کر کے تو اس کو ملکی سطح پہ لے جائے، اور وفاق میں جو ہے پھر مخصوص نشستوں پہ اور داندلی کے حوالے سے بھرپور احتجاج جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جائے گا۔ نہیں، لیکن انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں فنڈ نہ ملے تو ہم وفاق پہ چڑھائی کر دیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے، تو چڑھائی کی کیسی ہوگی؟ جس طرح پرویز خٹک جو ہے وہ کرینے اور کنٹینر لے کے آیا تھا، ایسی چڑھائی ہوگی؟ نہیں، اس طرح کی تو نہیں ہوگی۔ امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ واجب الادا جو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبے کے جو فنڈز ہوتے ہیں وفاق کے ذمے، اس میں تو دیکھیں نا کے پی کے کا بڑا حصہ ہے بجلی کی مد میں، تو وہ اس حوالے سے، اور جو گیس کی مد میں ہیں، جو دوسرے وسائل ہیں خیبر پختونخوا کے، جو کہ وفاق جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت وہ ان کو لازمی دینے ہیں۔ لیکن اب یہ جو پوزیشن ہوگی کہ وفاق اگر یہ فنڈ نہیں دیتی تو پھر وہ احتجاج کی صورت میں صوبائی حکومت اور عوام کو لے کے آئیں گے، اور اس پہ ایک احتجاج کریں گے یا دھرنا دیں گے، جو کہ اس حوالے سے ہوگا اگر ان کو فنڈ نہیں دیے جاتے تو پھر ایک صوبہ اپنا حق لینے کے لیے وفاق میں آئے گا، شاید یہ دھرنے کی صورت اختیار کر لے، لیکن ہر صورت وہ اس کو لینے کی کوشش کرے گا۔ یعنی وفاقی حکومت کو سانس نہیں لینے دیں گے، وہ کسی صورت نہیں لینے دیں گے۔ جو موجودہ حالات ہے جس میں وفاق جو ہے وہ کسی صورت خیبر پختونخوا کو سٹیبل ہونے نہیں دے گا۔ قاضی زیاد صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ بندے معطل کیے ہیں، افسران جو ہیں وہ افسران کرپٹ تھے یا انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکروں کا جینا حرام کیا ہوا تھا؟ وہ کیا وجہ تھی؟
وہ کرپٹ افسران تھے. اب دیکھیں نا, انہوں نے تو لسٹیں بھی منگوا لی ہے, بھرتیوں کی بھی منگوا لی ہے, نئی بھرتیوں پہ بھی پابندی لگوا دی ہے. اب دیکھیں نا, امین گنڈاپور ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے اس وقت سٹڈی کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور چیک کر رہا ہے, کیونکہ امین گنڈاپور کو بھی پتہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا صوبہ ہے اس وقت پورے پاکستان کے عوام کی نظریں کے پی کے پہ ہے کہ کے پی کے جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے, کیونکہ مستقبل کا لاحمل خیبر پختونخوا کو دیکھ کے ہی باقی صوبے جو ہے, باقی صوبوں کے عوام جو ہے وہ اس کو رول ماڈل اس وقت سمجھ رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ عمران خان کا صوبہ ہے. وہ وزیر عمران خان تو واحد لیڈر ہے جس کا پورا پاکستان ہے, وہ تو خیبر پختونخوا سے الیکشن لڑے, کراچی سے لڑے, لاہور سے لڑے, جہاں کوئٹہ سے لڑے, عمران خان تو جیت جائے گا. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, سندھ اپنا صوبہ سندھ, صوبہ پنجاب, بلوچستان, یہ تاثر ہے کہ ادھر دھاندلی ہوئی ہے اور فارم 45 پہ فیصلہ نہیں ہوا, فارم 47 پہ جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو حکومتیں دی گئی ہیں. تو اس وقت عوام کا ایک جو مینڈیٹ کا سوچ ہے کہ عمران خان کی پوری مینڈیٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے. پنجاب میں تو دیکھیں نا, وزیر اعلیٰ وہ بن گئی ہے, اپنی مریم نواز بن گئی ہے, تو اب وہ صوبہ تو عمران خان سے پی ٹی آئی کی حکومت سے مشروط نہیں ہو رہا نا, سندھ پیپلز پارٹی کو مل گیا ہے. بلوچستان جو ہے اس وقت مکسچر حکومت ہے اس کی. تو کے پی کے واحد وہ صوبہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا صوبہ نظر آ رہا ہے اس وقت, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. اچھا زیاد یار, آپ کا چونکہ پارٹی میں بھی آپ کی بڑی اہمیت ہے, خاص طور پہ جب سے آپ نے جیل کاٹی ہے اس کے بعد سے, تو کیا پارٹی کی جو قیادت ہے عمران خان صاحب ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی رات کی تاریکی میں بڑے باثر لوگ ان سے ملتے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں مل جل کے ملک چلاتے ہیں, لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی قانون کی عملداری یا قانون کی سربلندی لازمی ہوگی. ایسا کیا خبر ہے کہ کون رابطے میں ہے, کیا چل رہی ہیں خبریں؟ دیکھیں, رابطے تو بہت زیادہ ہوئے کہ آپ کو بھی پتہ ہے مانگٹ صاحب کہ اس میں الیکشن سے پہلے بھی بڑے رابطے ہوتے رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں, آپ ملک سے باہر چلے جائیں, آپ 2 سال صبر کریں, یہ ساری خبریں آتی رہی. لیکن عمران خان جو ہے وہ ایک ہی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ہم نے آزاد کروانا ہے, حقیقی آزادی اس لحاظ سے کہ جو آپ کی فارن پالیسی ہے وہ آزاد ہو جائے, جو آپ کے ملک کی پالیسی ہے وہ آزاد ہو جائے. تو اس حوالے سے عمران خان کسی بھی کمپرومائز پہ تیار نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی نے ان کو آفر کی, انہوں نے انکار کر دیا. اب موجودہ حکومت میں بھی ان کو جو ہے بڑے یہ کہ مکس حکومت ہم بنائیں, آپ بھی آ جائیں اس میں حصہ ڈالیں, یہ ساری چل رہی ہیں اس وقت. لیکن وہ کسی بھی لحاظ سے کمپرومائز کے لیے عوام پہ تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ غریب عوام کی آواز عمران خان ہے, کیونکہ وہ نچلے سطح کو اٹھانے کے لیے ہر ممکن کوشش اس نے 3.5 سال میں کی. انہوں نے احساس پروگرام شروع کیا, انہوں نے لنگر خانے کھولے, انہوں نے سرائے کھول دیے, انہوں نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا. یہ سارے اقدامات صرف غریب لوگوں کے لیے تھے, جبکہ موجودہ حکومت جو ہے, جو ابھی یہ شہباز شریف کی حکومت آئی ہے, یہ سرمایہ دارانہ نظام کی حکومت ہے, اور یہ عوام بخوبی سمجھتی ہے کہ معیشت پہ بات ہوتی ہے کہ معیشت بہتر ہوگی, معیشت کو بہتر کریں گے. جس طرح اسحاق ڈار کو ابھی بٹھایا گیا, اب اسحاق ڈار نے کون سی معیشت ٹھیک کرنی ہے؟ اس نے 16 مہینوں میں کیا معیشت کا بیڑا غرق کیا, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور پھر اب بھی یہی ہوگا, یہ کہیں گے بیرونی قرضے ہیں, یہ ہے, ہم عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, مجبوری ہے, یہ تو غریب کا تو کوئی نہیں سوچے گا نا. بہت شکریہ جناب زیاد قاضی صاحب. ناظرین, خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے انہوں نے تو مینڈیٹ چوری کے خلاف دمادم مست قلندر کر دیا ہے, اور پہلا احتجاج جو ہے وہ اتوار کو ہونے جا رہا ہے. اتوار کو کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال شمشاد مانگٹ اور زیاد قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.